کلاس 8 کے طالب علموں، آئیے میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں اور یہ پارٹ 2 جو کل میں نے پڑھایا تھا جنس کے متعلق، جنس کے اعتبار سے اسم کی جو قسمیں میں نے بتایا تھا، اس میں میں نے بتایا تھا کہ جس جنس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مذکر اور مؤنث، اور مذکر اور مؤنث کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ مذکر کی پہچان کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس کے متعلق میں نے ایک بتایا تھا کہ جس الفاظ کے آخر میں الف یا ہے ہو تو وہ مذکر کہلاتا ہے، مثلا گناہ، بندہ، خواجہ، یہ سب میں نے پہلے پارٹ میں آپ لوگوں کو بتانے کا کام کیا تھا۔ اب جو ہے دوسرا یہ حصہ آتا ہے، وہ الفاظ جس کے آخر میں بان لگا ہو، وہ مذکر لفظ کہلاتا ہے۔ یہ دوسری پہچان ہے۔ پہلا پہچان میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ الف ہو آخر میں یا ہے ہو تو وہ مذکر کہلاتا ہے، اور دوسری پہچان میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ لفظ جس کے آخر میں بان لگا ہو تو وہ مذکر کہلاتا ہے۔ اس میں ہم جیسے فیل بان، گاڑی بان، دربان، یہ الفاظ آپ جانتے ہوں گے۔ فیل کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی، تو ہاتھی چلانے والا، گاڑی چلانے والا، دربار کی حفاظت کرنے والا، یہ سب کیا کہلاتا ہے؟ دربان کہلاتا ہے۔ یہ میزبان جو ہوتا ہے، میزبان جو ہوتا ہے، ہم لوگ اکثر میزبان جو ہوسٹ ہوتا ہے، جو گھر میں لوگ رہتے ہیں، مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے ہیں، تو وہ لوگ مہمان کی جو خاطر تواضع کرتے ہیں اسی کو میزبان بولتے ہیں۔ تو یہ الفاظ جو ہیں جہاں پر بان لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ الفاظ مذکر ہو سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ پہلے مثال کے طور پر میں نے دیا تھا کہ الف اور ہے ہو تو وہ مذکر کہلاتا ہے الفاظ کے آخر میں، اور دوسرا ہم نے دیا تھا کہ جس الفاظ کے آخر میں بان لگا ہوا ہوتا ہے وہ جو ہے مذکر کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر ہے کہ چند جانوروں اور پرندوں کو ہمیشہ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ کچھ جانور اور پرندے ایسے ہوتے ہیں جو مذکر کے طور پر ہمیشہ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے خرگوش، جگنو، باز وغیرہ جو ہے، اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں مذکر کے طور پر۔ جگنو کو آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جگنو کے باز، یہ سب چڑیا اور جانور جو ہے اس کو ہم اکثر و بیشتر مذکر کے طور پر استعمال میں لاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم مذکر کی پہچان کر سکتے ہیں۔ اب یہ آتا ہے کہ جس اسم کے آخر میں مذکر ہوتے ہوئے، جس اسم کے آخر میں مذکر ہوتے ہوئے آخر میں یہ ہو، اسے نون میں بدل کر کے اور اس کو ہم مؤنث بنا سکتے ہیں۔ جیسے
بھنگی ہے، بھنگی، بھنگی یہ مذکر ہے، بھنگی، آخر میں یہ ہے، یہ جہاں پر آتا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بھنگی ہے، تو اس بھنگی کے آخر میں جو یہ ہے، اس یہ کو ہٹا کر کے ہم اس میں نون کا استعمال کریں گے تو یہ بھنگن، بھنگن ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ مذکر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے ہم جو ہے یہاں پر مالی کا استعمال کریں گے، مالی، لام میں کے آخر میں یہ کا استعمال کیا گیا ہے، تو یہ جو ہے اس میں اگر نون کا استعمال لام کے یہ کو ہٹا کر کے اور لام کو نون میں لگا دیں گے تو یہ مذکر ہو جائے گا، تو میم الف اور ما لام نون زیر لن، تو یہ بھنگی سے بھنگن ہو گیا اور مالی سے مالن ہو گیا۔ اسی طرح سے ہم اگر دھوبی کا استعمال کرتے ہیں، دھوبی، تو یہ دھوبی جو ہے اس کے آخر میں بھی یہ کا استعمال ہے، اس میں اگر ہم دھوبن لکھ دیتے ہیں، دھوبن، تو یہ دھوبن جو ہو گیا یہ مذکر ہو گیا، تو مؤنث ہو گیا۔ بھنگی سے بھنگن، یعنی یہ کو ہٹا کر کے نون کا استعمال سب میں ہم کیے ہیں، مالی میں یہ کو ہٹا کر کے نون کا استعمال، دھوبی میں یہ کو ہٹا کر کے نون کا استعمال کیے ہیں، تو اس طرح سے ہم مذکر لفظ جو ہے یہ بھنگی مذکر لفظ جو ہے اس میں یہ کو ہٹا کر کے نون کا استعمال کریں گے تو یہ بھنگن ہو جائے گا۔ اور ایک آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اگر مذکر کے آخر میں الف ہو تو اس میں یہ میں تبدیل کر کے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو مؤنث بنا سکتے ہیں، جیسے لڑکا ہے، تو لڑکا میں الف کو ہٹا کر کے لڑکی لکھ دیے، یہ مؤنث بن گیا، ہے نا۔ اسی طرح سے چاچا ہے، تو چاچا کو ہٹا کر کے ہم نے الف کو اور اس میں یہ جوڑ دیا تو یہ چاچی ہو گیا، چاچی۔ تو اس طرح سے ہم مذکر اور مؤنث کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تو آج کے نشست کو ہم یہیں پر روکتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ ان تمام چیزوں پر آپ غور کریں گے اور اس کا استعمال آپ اپنی زندگی میں ضرور کریں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر تھا، آپ لوگ اس کا خیال رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔